السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق کچھ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی کہانی دیکھتے ہیں۔ غور سے سنیے گا۔ احمد ایک باادب اور اچھا لڑکا ہے۔ وہ اور اس کا دوست علی ہم جماعت ہیں۔ وہ دونوں صبح سویرے اٹھتے ہیں اور سیر کو جاتے ہیں۔ احمد اپنے امی اور ابو کی مدد کرتا ہے۔ دونوں بہت وفادار ہیں۔ پیارے بچوں، اس چھوٹی سی کہانی سے آپ ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اس کہانی میں احمد، علی، جماعت، صبح اور سیر وغیرہ چیزوں کے نام کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور ہمیں پورا مطلب دیتے ہیں۔ اسی طرح اچھا لڑکا احمد کی خوبی ہے۔ اس طرح کے بہت سے الفاظ جیسے نیک لڑکی، ذہین بچہ، بہادر سپاہی وغیرہ کے الفاظ بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ نیک لڑکی فار ایگزامپل، اس میں لڑکی کی خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ نیک ہونا۔ اسی طرح ابو اور امی کے علاوہ بہن بھائی، دادا اور دادی، نانا اور نانی وہ نام اور رشتے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اردو میں مذکر مؤنث کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ دادا ہو گیا مذکر اور دادی ہوگی مؤنث۔ اس کہانی میں لفظ لڑکا ایک احمد کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن احمد کی کلاس میں بہت سارے بچے ہیں، تو ان کے لیے ہم لڑکا کے بجائے لڑکے کا لفظ استعمال کریں گے۔ جس طرح کمرہ کمرے ہوتا ہے، دروازہ دروازے وغیرہ۔ ان کو واحد یعنی ایک اور جمع یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دروازہ ہو گیا واحد اور دروازے ہو گئے جمع۔ اسی طرح باادب اور ہم جماعت، یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر ہم دوسرا لفظ بدل دیں تو نئے لفظ بن سکتے ہیں، جیسے باہمت، باحیا، باوفا۔ ان میں ہم نے با کا لفظ سیم رکھا اور دوسرا والا لفظ بدل دیا اور ہمارا پورا ایک نیا ورڈ بن گیا۔ اسی طرح ہم جماعت سے ہم نام، ہم شکل، ہم سفر وغیرہ، اس میں ہم نے ہم کا لفظ سیم رکھا اور دوسرا والا ورڈ چینج کر دیا۔ اس طرح کے الفاظ روزمرہ میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان میں انہیں سابقے کہتے ہیں۔ اسی طرح وفادار وہ لفظ ہے کہ اگر ہم پہلا لفظ بدل دیں تو نئے لفظ بن سکتے ہیں، جیسے جاندار، مالدار، خوددار وغیرہ۔ اس میں ہم نے دار کا لفظ سیم رکھا اور پہلے والا لفظ بدل دیا۔ اردو زبان میں انہیں لاحقے کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ وہ لفظ ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اپنے آج کے سبق کے ساتھ ملائیں تو صرف ایک لفظ ان تمام چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کو صرف کہتے ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو گرامر کا وہ حصہ جس میں ہم حروف اور الفاظ پر بحث کرتے ہیں، یعنی اسم، فعل، حرف، اور یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، سابقے اور لاحقے، ان سب پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس حصے کو ہم حصہ صرف کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں آپ غور کریں گے تو چھوٹے چھوٹے جملے بیان کیے گئے ہیں جو ہمیں پورا مطلب دیتے ہیں، جیسے اچھا لڑکا ہے، ہم جماعت ہیں، سیر کو جاتے ہیں،
مدد کرتا ہے۔ یہ وہ سادہ جملے ہیں جو ہمیں وقت کے ساتھ پورا مطلب بھی دیتے ہیں۔ وہ علم جس سے ہم کلام کے مختلف حصوں کو ترتیب دے کر ان میں رابطہ پیدا کرتے ہیں، اس حصے کو علم نحو کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس سے متعلق جو کچھ بھی آپ نے دیکھا اور پڑھا وہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گرامر کی بنیاد صرف اور نحو پر ہے، اور اردو زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلے حصوں میں پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے ہم ایپیسوڈ کے کچھ اہم نکات پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، اردو گرامر کے بنیادی 2 حصے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ نمبر 2، اسم، فعل، حرف اور یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، سابقے اور لاحقے، ان سب پہ بات کرتے ہیں حصہ صرف۔ نمبر 3، وہ علم جس سے ہم کلام کے مختلف حصوں کو ترتیب دے کر ان میں رابطہ پیدا کرتے ہیں، اردو زبان کے اس حصے کو علم نحو کہتے ہیں۔ اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کی ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ نمبر 1، ہر زبان کے کچھ ڈیش ہوتے ہیں، اصول، نکات۔ صحیح جواب ہے اصول۔ نمبر 2، اردو گرامر کے ڈیش حصے ہیں، 2، 3۔ صحیح جواب ہے 2۔ نمبر 3، گرامر کا وہ حصہ جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے ڈیش کہلاتا ہے، صرف، نحو۔ صحیح جواب ہے صرف۔ نمبر 4، گرامر کا وہ حصہ جس میں ہم ڈیش پر بات کرتے ہیں نحو کہلاتا ہے، الفاظ، کلام۔ صحیح جواب ہے کلام۔ نمبر 5، اسم، فعل اور حرف اردو گرامر کا وہ حصہ ہے جو ڈیش کہلاتا ہے، حصہ صرف، حصہ نحو۔ صحیح جواب ہے حصہ صرف۔ اسٹوڈنٹس، اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔